رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط کرامت روزگار فقیر ذکر دا نائرات آیت نا پرانا میوزک آیا کہ نہ ہے، صبح کی ہوا آیا کہ نہ ہے، وہ اسی میں سحر کدھر سے آتی ہے. لہذا اس فقیر کے دن اپنے آپ کو فقیر ایک دفعہ کہا پر ایک اندر بھی کہا اقبال نے فقیر کہا اس فقیر کے دن پورے ہو گئے، میری طرح کوئی اور دانا ہے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا پتہ آئے کہ نہ آئے. یہاں ختم ہی بات. آگے ایک اور سلسلہ لکھا، وہ کیا تھا؟ یہ ساری بات رینڈم ہوگی. اقبال نے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے. پہلے قوم کا درد، سیاست کا درد، ایک فلسفی، ایک شاعر، ہزارہا لہجے. ایک اور جگہ کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. کہا اقبال نے. ایک اور جگہ کہا چلتے چلتے تو کلندر آپ نے آپ کو کہا ایک جگہ وغیرہ میں کیا کلندری کیا ہے، وغیرہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. یہاں پر اس طرح اور بہت ساری جگہ پہ کہ مجھے راز آگاہ کر دیا، مجھے اس نے مہربانی کر دی، دینے والے نے بہت کچھ دے دیا کہ زندگی میں انقلاب کر دیا. تو آخری یہ سمجھو کہ اس کا کہتا یہ تھا کہ پھر وہ دیر ہفتے بعد ہے. اب یہ میوزک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کون آئے گا واپس. نسیم میں حجاز آیا چنا ہے. اب یہ حجاز سے عرب کی سرزمین سے ہوا آئے یا نہ کسی اور یعنی مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے. یہ جو میں لکھتا ہوں وہاں کی ہوا کا اثر ہے. رات میں خود بتا گیا سلامت روزگارے ہی فقیر ہے. فقیر تو بن گیا جس کا ہوا وہاں سے آئے. دیگر دانا راز آیت کے نایت کہ وہ نسیم حجاز جو ہے نا اب وہی دانا راز بناتی ہے. یعنی جس کو ان ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانا راز ہو گیا. یا یوں کہو جس کو زندگی کے اندر دنیا کے اندر خالق کا راستہ مل جائے دانا راز ہو گیا. جس کو دنیا میں کوئی خدا نظر نہیں آتا اسے کہتے مجھے خدا نظر آتا ہے، اب اس کا دانا راز ہو گیا. کہتے تم کیا دیکھ رہا ہے، یہ سارے گمراہ لوگ کافر لوگ ہیں. کہتے کافروں میں مجھے ایمان نظر آیا ہے. اب یہ راز کسی کو کافروں میں ایمان 100 سال بعد نظر آیا، کسی کو ان کے پرانے آباء و اجداد کا مسلمان نظر آئے. کہتے آدم علیہ السلام کے بچے ہیں. اچھا آدم علیہ السلام کے بچے سارے اس کے بچے ہیں. ہاں سب کے بچے ہیں. نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں. آدم علیہ السلام کی اچھا وہ سارے مسلمان تھے. ہاں جی سارے مسلمان تھے. اچھا درمیان میں بیمار ہو گیا بیچارے کافر ہو گیا. تو پھر جو بیماری ہے جس سے پہلے دیکھتا ہے کہ پہلے دنات تھے مسلمان تھے، پھر کہتے کوئی بات نہیں کچھ عرصے کے بعد پھر ہی ہو جائیں گے. تو یہ ہے دھنا راز. وہاں پر بات ختم نہیں کی اس نے. کیا کہا سرامد روزگارے ای فقیرے دکر دان آئے راز آیت کے نایت. اس فقیر کے دن تو ہوگا پورے، کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے. پھر آپ کو یاد اس کے آگے کیا کہا اس نے؟ اگر می آئے دان دان آئے رازے بدے اورا نوائے دل گدازے ضمیر امت آرا می کند پاک حکیم دل نوازے نہ نوازے. مطلب یہ کہ اگر وہ دنائے راز آیا تو میرا سوچ بھی اسی کو دینا اور وہ امتوں کی ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا، دل سوز ہوگا. مطلب یہ کہ میرے بعد آ سکتا ہے. پہلے کیا کہا پتہ نہیں کوئی آیا کہ جائے نسیم آئی نا پھر یہ کیا کہتا ہے کہتا ہاں اگر میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ ساری نوا دینا. تو اس کو یہ بات دینا گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو دانائے راز کیا ہوا؟ وہ جس کو نسیم حجاز آئے وہ کہتے ہیں چھڑا کر بتوں سے اپنا کیا ہے چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہوگا. یہ اس کی وجہ میں شاہی. ایک اور جگہ کہا کہ مجھے کیا دانش فرنگ لبا سکے گی، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. مدینہ و نجف کا سرما پہننے والا مجھے کیا مطلب ہے پرواہ فرنگ کیا ہے فرنگ کیا ہے. تو گویا کہ یہ اس نے بتا دیا
کہ وہ آدمی جو یہاں رہتا ہو اور حجاز میں رہتا ہو مجھے وقت، وہ دنائے راز ہے۔ مطلب جو آدمی زمین پہ رہتا ہو اور خدا کے ساتھ رہتا ہو دنائے راز ہے۔ وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی دنیا کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرم مانا۔ کہتے ہیں محرم والی بات پتہ کیا ہے؟ جو تھا آج نہیں ہے۔ وہ پرانے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، اب کے لوگ رہیں گے کہتے یہ بھی نہیں رہیں گے، وہی یہی راز کا ہے، یہی حرف محرم مانا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہے؟ جتنے محترم نام ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے ہیں، جتنے مطلع انوار ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانا یا رخصت ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرکز تجلیات کے لیے۔ وہ جب چاہے جس طور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ دیکھو جا کے لوگوں کے خانقاہوں میں بازاروں میں مرکز تجلیات، الہیات، واقعات، اور اتنا روشن ہے کہ اتنا زندگی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ میں پہلے بتایا آپ کو کہ ان لوگوں کے قبرستان اتنے روشن ہیں جتنی ہماری زندگی نہیں ہے، ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ مرکز راز جانتے تھے، محرم راز، جن کا راز مل گیا اور وہ پھر ایسے روشن ہو گئے۔ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، حضور پاک کا راز جاننے والا بس خاموشی ہو جاتا ہے، وہ اور ہی کہانی ہے، اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ سمجھو جو بڑی بات ہوتا ہے جو اس راز کو جان جائے، بس وہ جان جائے تو میں چپ ہو جاتا، وہ بتا نہیں سکتا کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا۔ اس لیے مطلب یہ اقبال ہے جس کو راز کا، وہ راز یہی ہے کہ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، یہ راز ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مرکز ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا، تو میرا یقین ہے، نہیں ہے تب بھی ہے تو تب بھی ہے، مطلب یہ ہمارا اعتماد پیدائش۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ راز والوں کے پاس ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شاید ان کو کیا مجبوریاں گمراہ کر رہی ہیں، شاید ان تک بات کنوے نہیں ہوئی پوری، ورنہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، شاید کیا واقعہ ہوا۔ اور وہ لوگ جو ہمارے میں راز ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور زمین اور آسمان کے فاصلے ملانے والے ہوتے ہیں۔ آسمان رات کو زمین میں نہ ہوتا ہے، زمین آسمان میں نہیں ہوتی ہے، رات کے واقعات ہیں نا، مطلب ان کی راتیں جاگتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے خاص ہوتے ہیں راز جاننے والے، راز آشنا کہلاتے ہیں، ہمارے میں راز کہلاتے ہیں۔ اس نے میاں خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ آج سنا ہوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ اچھا جب محرم راز مل جائے نا تو اپنے دل کا حال اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، کہتے اچھا تو بھی ہو ہم بھی ہو، بول گئے، کہتے یہ کیا تو بھی ہو ہم بھی ہو، کہتا ہم بھی بولے اس طرح سے گزرے تھے، ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو تھے خون کے، تو بھی آج رو رہا ہے، تو یہ ایسی ہے روحی ہے، روحی اس میں سب روتے ہوئے گزرتے ہیں، روحی کا مطلب وہ روحی اس کی خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے اندر جو ہے عشق کے واقعات سب ایسے چلتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، اوتار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ آتے نہیں آتا، رو رو کے بے آہے سرگائی کے رو رو کے راتیں کاٹنے والے، رو رو کے راتیں کاٹنے والے اتار بن جاتے ہیں، راضی بن جاتے ہیں، رومی بن جاتے ہیں، غزالی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے مراز کہ مولانا روم جو ہے یہ بڑے عالم دین تھے، بڑا مغرور عالم دین تھے، نام تھا ان کا عالم دین جلال الدین رومی، بڑا جلال الدین کا دبدبہ تھا۔ تو ایک مستوار گزرا پاس سے اڑا کر رکھ دیا، اور مولوی حضرت نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد، شمس تبریزی نے اس کو مطلب مصنوعی لکھا دی، اور اسی کو نظرانہ بھی نہیں لیا کہ ہم جا رہے ہیں اب تو اپنا کام کر۔ مولانا بھاگا کے پیچھے کتنے سال کے بعد جا کے ملا اسے، لیکن مصنوعی لکھا دی اس نے۔ اب یہ ہے ایک نگاہ چلتی رہتی ہے، میں آپ کو بتایا پہلے بھی لکھ کے کہ ایسی کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان یا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے، انہیں زندہ آدمی میں چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ کے خیال کی داد دیتے رہتے ہیں، تم دل میں بیٹھ جاؤ خیال لے کے، صبح کوئی دکاندار ہے دکان میں بیٹھ جائے، دفتر والا دفتر میں بیٹھ جائے، یا اللہ آج ہمیں کسی اپنے بندے کو دکھا، کوئی اپنا بندہ ملا، آپ انتظار کرو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا جلوہ یا دکھا جائے گا۔ اس لیے ہوتا ہے ہم تلاش نہیں کرتے کہاں جائیں اور کہاں جائیں، ہم یا تیرے بندے کا انتظار کرتے ہیں
کہ سائل کی شکل میں آ جائے، غریب کی شکل میں آ جائے، امیر کی شکل میں آ جائے، کوئی مارا مراد اشارہ کر کے آ جائے کہ کوئی بات بتا کے چلا جائے، پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ، آپ کی بات آپ کو بتا دے اللہ کا بندہ. تو مارے میں راز دوسرا مارے میں راز ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوستوں. حالانکہ یہ ملاقات پہلی ہے، بولے جب زندگی میں وہ مجھے پہلی بار ملا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میں پہلی بار سے پہلے بھی اس کو جانتا تھا. تو پہلی بات سے پہلے جاننے والی بات ہے کہ بارہ میں رات اس سے بارہ میں رات جانتا ہے. اس لیے بولے سارے ہم خیال اکٹھے جاتے ہیں. اس میں کوئی اپلیکیشن کی بات بنی ہے، اناؤنسمنٹ کی بات بنی ہے، شور مچانے والی بات بنی ہے. آپ سارے بیٹھے ہو، آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں. جذبہ تو ہم تو بات ہی نہیں کر رہے. میں نے پروموشن کی بات کی ہے، نہ گریڈ کی ہم نے بات کی ہے. مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود جو ہے نا وہ آپ کے اندر مجبور کرتی ہے. یہ خود بخود ہے نا، یہ تلاش ہے. تلاش کیا ہے؟ کوئی چیز گواچی ہی نہیں ہے. پولیس کو رپورٹ کرو. اس کی موٹر سائیکل گم ہو گئی تھی لڑکے کی، تو وہ پھر مل گئی تھی. وہ تو ایک تلاش ہے گم ہونے والی. ادروائز سب کی کیا مجھے کہتے اپنے آپ گواچا ہوا ہے. ہم اپنے تلاش میں نکلے ہوئے سارے، اپنے آپ گوا دیا، اپنے آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. تو کہیں اگلے موڑ پہ ہمیں اپنا آپ مل جائے. السلام علیکم، تو کہاں رہے اتنا عرصہ؟ بڑا ہوتے تھے ملاقات، بچپن میں ملتے تھے ہم لوگ. کون لوگ؟ اپنا آپ لوگ. کبھی اگر ایسا اتفاق ہو کہ آئینے میں آپ دیکھ رہے ہو، آئینہ باتیں کر رہے ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ اچھا آپ دن میں بات کریں یہ کیا زندگی ہے، کیا انسان بوڑھا ہو گیا. اندر جو آئینے کے اندر جو اکثر وہ بولے کیا باتیں کر رہا ہے تو زندگی کیا ہے، بہت اچھی ہے. تو آپ حیران ہو جائے گا یہ آواز نہیں جاتی. تمہارے میں رات کو خاموشیوں میں آوازیں آتی ہیں. ہمارے میں رات کو ہجوم میں تنہائیاں آتی ہیں، اور تنہائی میں ہجوم مل جاتا ہے. مطلب بالکل ہی وہ اور ہوتا ہے کہ یہ پھر رونق جانے زندگی کی نہایت طرح سمجھ جاتی ہے. ہمارے میں رات کو اس زندگی میں ایک اور زندگی ملتی ہے. یا زندگی یہی یہ جاری شب و روز اس کے اندر ایک اور زندگی نظر آئی ہے. او اچھا تو یہ بات ہے. ایک بات بڑا شاعر تھا، اچھا شاعر تھا. اس کے پاس ایک بندہ گزر گیا، کیا ہے اقبال سے بال بنا ہے، ادھر دیکھیے کیا ہے. او اچھا یہ بات ہے. لیکن بال سے دانا راز ہو گیا. دانا راز جو یوں جائے کہ اپنے آپ پہچان لیا، مالک کو پہچان لیا. اب بات سمجھ رہے؟ دانا راز یہ ہو جائے. یہ بیان کرتے جاؤ ساری عمر گزر جائے اور یہ بیان نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی ایڈریس کو نہیں ہے، پوسٹل ایڈریس کہ نمبر ایکس سٹریٹ اور وائی مکان نمبر اور یہ علاقہ اور وہ شہر. نا دانا راز ہے. راز بیان ہوتے ہوتے بھی بیان نہیں ہوتا. صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور بیان نہیں ہوا. ساری کتابیں دانا راز تو بھری ہیں کہ ہمارے میں راز کیا ہے، دانا راز کیا ہے، دیگر دانا راز ہے، وہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا، کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آ جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو مشین کی طرح بنا کے چھوڑ نہیں دیا چابی کا کھلونا. ایسا نہیں ہے، وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے، قدم قدم پر مطلب ہوتا ہے. اور بچے کے پیدائش پر روح وہی پھونکتا ہے، وہی تمہاری باتیں سنتا ہے تنہائیوں میں، وہ تمہاری دعائیں منظور کرتا ہے. آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا. الانا کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے. اور کل من لہا فان، باقی ہر شے فصل کی طرح کٹ جائے گی. آگے کیا رہ جائے گا؟ وہ جب کا وجہ رب کا جلال والاکرام، باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ. وہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے. باقی رہنے والا اصل ہے، چلا جانے والا اور ہے. وہ باقی کیسے رہتے ہیں؟ آپ دیکھو ہم لوگ کتنے عرصہ 1400 سال بعد کے پیدا ہونے والے ہیں. آج بھی مطلب ایک نام ہم اذان میں سنتے ہیں نماز کے ساتھ، اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب سے ورفعنا لک ذکرک. جہاں ہم بلند ہیں وہاں آپ کا ذکر بھی بلند کر دیں، اور آج تک بلندی بلند. یہ ایسی ذات ہے حضور پاک کی کہ سب دنیا کے اندر ماننے والا اور نہ ماننے والا ہر آدمی تعریف کرے گا. ایسا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا کہ تعریف ہی تعریف ہوگی. ہر آدمی ماننے والا بھی تعریف کرے گا، نہ ماننے والا بھی تعریف کرے گا. تو یہ تعریف ہے. اللہ تعریف کرے گا، اللہ کے پیچھے تعریف کریں گے، قرآن تعریف کرے گا، صحابہ کرام کریں گے، ماننے والے کریں گے، نہ ماننے والے کریں گے. کافر بھی تعریف کریں گے. ہیرو ایز اے پرافٹ لکھنے والا وہ بھی تعریف کرے گا. کار لائن مطلب وہ کسی اور کے پیغمبر کے ماننے نہیں، پیغمبر میں جب ذکر کرے گا حضور پاک کا ذکر کرے گا. ہندو سیاست دان انگریز کوئی بھی مطلب آپ کا نام. تو یہ بڑی باتیں ہیں. تو دانائے راز یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت. تو بعض اوقات یہ نام نہیں لیتے، ویسے کہتے ہیں جی آپ نے تعلق بیان کر لینا، تعلق دریافت کر لینا. کدھر چلے جی پیر صاحب کا؟ پیر کی کو نہیں ہوتا، آپ کو میں بتا رہا ہوں. اصل میں عشق ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو احترام چونکہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے، میرے سے پیر کا نام لے دیا، نام اس کا وہ رکھ لیا. اصل میں عشق ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ادب کے ساتھ راستے میں نام رکھ لیا جاتا ہے. یہ
کبھی آپ نے سنا کہ وہ جو ہوتی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے لاہور کے اندر نکلتا ہے، آپ نے پتہ ہے نا میرے شامل ہوتے ہیں تو جلوس جھاگ کے دادا صاحب جلوس چلنا سی ہوتے جا کے میلاد النبی کئی سارے رستے یہاں سے بندے جاتے ہیں، یہ بھی ادھر ہی رستہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو پہچان ہوگی کہ ہر رستہ ادھر سے جاتا ہے، پھر راہ مدینے کی ادھر سے چل جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ راز تیرا درج ہے نا تیرے مصطفیٰ ہے، تیرا درج ہے تیرے مرتضیٰ، مطلب کہ یہ عجیب باتیں ہیں کہ آپ پرانے تعلقات جہاں پر آپ جوڑے بیٹھے ہو، کربلا جاؤ ہمیشہ جاؤ چاہتے تھے کبھی آپ کہ یہ تو کربلا تھے دلور میں سینٹر بڑھ کے ساتھ کربلا تو ادھر ہے، یہ عراق وغیرہ کی بات، وہ کہتا ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح، یہ تعلقات ہے نا، یہ آپ نے راز کی بات ہے، جاننے والے کے لیے جہاں ہے وہاں ہے، اور نہ جاننے والے کے لیے نہ وہاں ہے نہ جہاں ہے، یہ ماننے والے کا حصہ ہے۔ تو یہ راز کی بات ہوگی، اور آپ سوال کرو۔ ہاں یا بولو ٹھیک صاحب، آپ سب لوگ بولو، تھوڑی سی آگے ناگے ہونے والے ہیں خیر بات میں، ہاں اس لیے بول لیا جائے جو دن کے واقعات ہیں۔ ہاں جی بولا جائے، ٹھیک ہے آپ بولو۔ یہ جناب میں نے محسوس کیا ہے کہ علم اور آگہی کی کوئی بات بھی سننے میں آئے نا تو اس سے ذمہ داری بڑھتی ہے، کسی ذمہ داری بڑھتی ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی علم کی بات ہے، آگہی کا کوئی نقطہ ہاں ہاں سیکھا جائے کسی سے اگر حاصل ہو، کہیں سننے میں آئے یا پڑھنے میں آئے، ہاں ہاں تو اس سے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ اچھا اشوب آگے کہتے ہیں اس کو، تو کیا کیا جائے پھر؟ تو یہ جتنا میسر آ چکا اتنا ہی کافی نہیں؟ جو میسر آ چکا ہے؟ جی صاحب۔ اچھا اب یہ جو ہے نا آگہی کا شعبہ، جی صاحب، کہ یا تو کافی ہوتا نا جو نظر آ چکا ہے، تو پھر تو کافی ہوتا، جی مثلا جب سورج نیا نکلے گا اور سڑکوں کے اوپر جب کوئی ٹھاکے بولیں گے آپ کہو گے یہ تو علم تھا ہی نہیں۔ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ کل کو جو ہونے والے واقعات ہیں نا، آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات ہیں، اس کے لیے بچت کی راہ کر لو۔ غیر ضروری سامان تو اٹھایا ہے، اپنی میز اٹھائی ہوئی، کرسی اٹھائی ہے، کہتے وہاں جا کے دفتر لگائیں گے، تو وہاں دفتر کی جگہ کو نہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یعنی کہ جو علم موجود ہے یا تو وہ ترک کر دو، پھر آگے کی ضرورت کونی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے ان ایجوکیٹڈ آدمی پرابلم نہیں ہے، بے علم کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے بد علم کی، جس کا غلط علم اس کے اوپر پھنسا ہوا ہے۔ سورج جب نیا علم لگانا ہے پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو موت کا علم حاصل کر لو، تمہارا علم مکمل ہو، زندگی جتنا کچھ جان لو کافی ہے۔ یہ جو نوکری ہے، ریٹائرمنٹ ہے، پینشن ہے، پینشن کے بعد لون لے کے مکان بناتے ہیں، کچھ تھوڑی سی گریجویٹی ملتی ہے، وہ فکس ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، اس سے پیسے ملتے رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی آپ۔ اچھا پھر یہ واقعات ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہے ایک پرابلم حل ہو گیا۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، پھر انسان مرنا ہوتا ہے، پھر یہ کیا بات ہے، اس کا علم پہلے کر لو پھر تمہارے علم مکمل ہوگا، پھر آگے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے سلسلے میں تو عرض کر رہا ہوں تو اس میں تو آپ نے مختصر کر دیا اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اور آپ کو بس اتنا آپ اتنی پوچھی جاتی ہے، کیا پوچھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ نہیں، پھر یہ ساری تفسیریں جو آتی ہیں یہ پھر حرام مقام آتی ہے، آپ لوگ کام کو نہیں رہتے تصویریں لیتے رہتے ہو۔ نہیں ہم تو نہیں کہتے، لیکن جس وقت ارشادات کی صورت میں، بعض کی صورت میں، یہ تمہارا مسئلہ ہے قوم کا۔ جی صاحب، تمہاری قوم ہے خطرناک رنگ برنگی شادیاں پیڑیاں قوم ہیں آپ کی، کہ آپ لوگ کچھ نہ ملے تو کتابیں لیتے رہتے ہو اور قرآن کی تصویریں لیتے رہتے ہو۔ صورت اتنی ساری ہے کہ ایک زندگی میں کبھی غور کرو، جی صاحب، یہ بات اگر یاد رکھ لو تو پھر میں بتاتا ہوں ارشاد کہ زندگی کا تجزیہ کر لو، اس میں گھبراہٹ نہ پیدا کرو۔ زندگی اگر 60 سال کی لے لی جائے، 60 سے سال تھوڑے ہیں، گھبرانے جانے والے زیادہ کر لو
ہاں مکھن کے ساتھ پا لیجیے زندگی میں. اچھا زیادہ ہی کر لو. جی صاحب. اس کا 1/3 نکال لو سونے والا واقعہ. 60 سال میں سے 20 سال نکال دو, یہ نیند کی نظر ہو گیا. جی صاحب. ٹھیک ہو گیا نا. باقی زندگی بک گئی دفتر میں, کچھ تو کچھ بک گئی. زندگی بیچ کے زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگ. اچھا باقی جو آپ کی اپنی زندگی ہے وہ کچھ تو بیوی بدل لے جاتی ہے. یہ کچھ جھگڑا کر کے بغیر جاتا ہے 2 گھنٹے روز. کہتے 2 گھنٹے تھوڑے ہیں, آدھے لگا دیں. میرا پچھوا کے ہوا لے جاتی ہے. کچھ بیوی کے ایجنٹ ہیں وہ اولادیں, وہ بھی اسی کے ایجنٹ ہے. یہ کرنا وہ کرنا, یہ لانا یہ نہ لانا, اور ایسے مطلب پکڑا ہے بیچارے, مطلب دوسرا بنا کے چکڑا ہے. اچھا وہ بھی ہو گیا, وقت لے گئے, آیا گیا مہمان وقت لے گئے. آپ آتے ہیں یہ سارا واقعہ پھر کمائی خرچ کرنے کا وقت آ گیا. تو یہ سارا واقعہ جو زندگی کے اوپر آیا. پھر ڈاکٹر کہتا ہے بیماری ہونی ضروری ہے ورنہ میرا گزارا کہاں سے چلے گا. یہ ڈاکٹر بڑے کھانا خراب سے دعا کرتے رہتے سارے, مطلب کہ ایک کوئی ڈاکٹر نہیں دعا کرے گا یا اللہ اس شہر میں خیریت ہی رہے. یہ تو مر جانے والی بات ہے, بھوکے مر جائے گا. تو ایسے دعا کرو کہ ڈاکٹر صاحب کو اچانک مفت سے ملتے جانا, ایسا نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. باہر والے بیمار بھی ہونا ہے. پھر اب برات ساتھ والے پڑوسی کی ہے تو نال تو لے جائیں گے. اس کے بولے کسی کے جنازے میں اور کسی کے برات میں تمہیں شامل ہونا پڑتا ہے. لیکن چل اس نے کہا السلام علیکم بامو حضور, کیا آپ کبھی آیا نہیں ہے مجھے, تو چل پڑو, اس کے ساتھ چل پڑو گے. خیر خواہ تمہارے پاس بچت کے 2-4 سال بھی نہیں ہوں گے کہ تم غور کر سکو. اچھا پھر اب اس 2 سال میں پریشانی یہ ہے کہ کلمہ خالی کافی ہوتا ہے تو بڑی بات تھی. پھر آپ کے پرابلم کا شروع ہوگا. نمبر 1 اللہ کا حکم ہے ایسا کرو, جس کو تابع دار, اللہ کا حکم ہے. آپ آتے ہیں کیا کہو گے, اللہ کا حکم ہے. ایک بندہ ہو رہا ہے کہتا ہے یہ حضور پاک کا حکم ہے, کہتا ہے یہ صحابہ کرام کا حکم ہے, واری واری حکم ہے صحابہ کرام کا, تابع دار. یہ تو پھر حضور غوث پاک کا حکم آ گیا. اب پھر خواجہ صاحب کا حکم آ گیا, پھر دادا صاحب کا حکم آ گیا. پھر ایک بندہ کہتا ہے یہ تو خواجہ اعظم فرمایا, وہ خواجہ اعظم کون ہوتی ہے, ہوتا ہے اس کو حکم تابع دار خواجہ اعظم کا. فرمان ہے خواجہ اعظم ہے, یہ کہا ملت جو بن جائے گا. یہ چھوٹے صاحب بھی کہہ جہاں صاحب روم نے فرمایا تھا یا پھر اور قائدین ملت, پھر وہ محمد علی جوہر, پھر گومل یونیورسٹی, پھر ادھر یونیورسٹی, پھر ادھر یونیورسٹی. یہ فرمانے والے اتنے ہیں کہ تیرے پاس فرمان ماننے کی ٹائم کو نہیں. تو پھر مطلب اللہ کے کلام کا حکم ہے, قرآن پاک کا حکم ہے. اور پھر اس کی تفسیر ہے, مولانا صاحب نے لکھا تفسیر کے اندر, کمال لکھا, مفہوم تفہیم دین میں اندر لکھا ہوا ہے. ایک اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے, ایک اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے, اور تفسیر کا تفسیر کے ساتھ جھگڑا ہے لکھا ہوا ہے نا. تو تمہارے اوپر اتنے احکامات جاری ہیں کہ تمہیں حکم نہ ماننے ہی گزارا ہو سکتا ہے. آپ آتے میرے زندگی جب کے مطلب موت کے کنارے ہے تو آپ شاید ڈھل رہی ہے, گر رہی ہے, اور بے شمار واقعات اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کہ باہر سے کال آ رہی ہے, کہ گھر سے کال آ رہی ہے. کال اگر نہ ہو تو ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے, بند ہو تو رات ٹوٹ جاتا ہے, دعا کرتے ٹیلی فون کھل جائے. مطلب ایک بندہ بتا رہا تھا کہ رات گزری ہے نا, جب رات کی, رات کو 2 بجے مطلب میں نے دعا کی ہے فریاد کے ساتھ. کیا دعا کیا کہ یا اللہ میرا ٹیلی فون ٹھیک ہو جائے. یہی رابطہ ہے نا اس کا, آگے دو فوراً ٹھیک ہو گیا. میرا مطلب اتنا تم لوگ مجبور ہو کہ تمہیں مطلب ضروریات زندگی میں یہ واقعہ کرنا پڑ جاتا ہے, اور پھر ٹیلی فون بل لے کے چلا جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو پھر یہاں پر کیا تم نے آگے ہی کرنی ہے, کیا آگے ہی کرنی ہے. اس لیے کام آسان کر لو, اللہ اور اللہ کے حبیب سے کہا جائے فرماتا رہے. جو اچھا آدمی تھا اللہ اس درجات میں اضافہ کرتا رہے. اقبال صاحب بھی خوبصورت آدمی تھے, جوید اقبال کا نام نہیں ہوتا, سمجھے پتہ کون ہے. اقبال صاحب بھی ٹھیک ہے, بابا بلند شاہ صاحب بھی خوش رہے اپنی جگہ. سب کی عزت کرو اور کام آپ کا کرو. اب یہ نہیں ہے کہ 4 دن مزارات لگانے پھر کہ ملتان شریف میں جاؤ تو وہاں پر 21 مزار ہیں, زیادہ ہوں گے. دیکھیں اصلاح کر لو جی, ادھر کرنے والا لگتا ہے. اچھا تو لاہور والے گرنے شروع کر دیتے ہیں, 2 دن لگانا تو مہینہ چھوڑا جاتا ہے. اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھائی. اس کے بعد تم آپ راضی ہو زندگی گزار کے رخصتی کی تیاریاں کرو. سامان تو بند ہونا, جو سامان جا سکتا ہے وہاں جا کے سکتا ہے. گھڑی جائے گی, گھڑی نہیں جائے گی تو گھڑی چھوٹے بند دو, گھڑی یہاں پر ہمیں دو. کہتے جب تک ہم ہیں چلے گی نا, اس لیے اب زندہ ہے انسان تو سنبھال کے رکھے گا, سنبھالے گا. مکان جائے گا نہیں, 2-4 اٹھے لگا دو, مکان دیا رہے. اس کے بعد ابھی تو خریدنے میں کچھ لوگوں نے خریدنا ہے, ان کے لیے دعا کرو مکان خرید لیں. پیسے جمع کیے ہوئے دفع کرو, پیسوں کو باہر نکالو, مکان خریدو. تو مدعا آ جائے کہ اللہ تعالیٰ والے فضل کرے. اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی بات فائنل ہے, کافی ہے. یہ ہم نے سمپلیفائی نہیں کیا, اللہ نے خود سمپلیفائی کیا. اللہ نے کہا تمہارے میں آسان بات کر دو. وہ کیا ہے
بندے کا سجدہ نہ کرنا. سجدہ سے مانا تعظیم شاظیم اتنی نہ کرو کہ تم مطلب خدا کی طرح بنا دو کسی کو. بندے سے ڈائریکٹ بات پوچھو, اللہ کا رضا, اللہ تمہارا اپنا ہے. یہ تو اسلام نے اتنی آپ کے احسان کیا کہ بندہ درمیان سے نکل گیا. میرے بولے اب بندہ ہے درمیان میں تو وہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارا جو ہے سجدے کی اصلاح ہو جائے. کہ سجدہ ادھر کرنا ہے, وہ خانہ کعبہ کی نشان دی, پوائنٹر. پوائنٹر کا مطلب اشارہ کرنے والا کہ یہ کعبہ ہے, وہ اللہ ہے, اس رخ کو چلتے جاؤ. اور درمیان میں یہ نہیں ہے وہ ہاسپٹل میں داخل کرانے گیا بندہ ہے اپنے بیٹے کو, کس کو, بیٹے کو, ہاسپٹل کی ڈیوٹی داخل ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. بیٹا زمانے کو بات چل ابا کے ساتھ, کہتے تو داخل کرا دیا, کہتے آپ بھی ساتھ رہو. میں تو نہیں داخل کرایا, کہتے میں بھی آ رہا ہوں. اب یہ نہیں نا مطلب ساتھ وہ بھی چلا جائے. اب پیر صاحب کام بنتا ہے صاحب نے تمہیں اللہ کے حبیب قسم کے راستے پہ چلا دے. اب اس کے ساتھ نہیں آیا کرے حبیب صاحب ہم تو یہی رہیں گے, ابھی کدھر جائیے نا دور, مطلب یہ غلط ہے, یہ گمراہی ہے. آپ بات سمجھ کہ اسی کسی اللہ کو نہیں جانتے, اسی کسی اللہ کے پیر سے, ہم تو پیر صاحب کو جانتے ہیں, اس کا بھی گٹا ٹھیک پیر کو بھی گمراہی کر دو. پیر کو مریضوں نے گمراہ کیا عام طور پر. آپ بات سمجھ اللہ اور اللہ کے پیر سے نماز کا احترام, قرآن کو سارا فالو نہیں کر سکتے, احترام بھی کر سکتے. آپ بات میں احترام کرو. مسجد چاہے شیعہ کی ہو, چاہے دیوبندی کی ہو, چاہے بریلوی کی ہو, مسجد کا احترام اور خانقاہ کا احترام, چاہے نکلیے چاہے اصلیے, اور آپ احترام کرتے کرتے نکل جاؤ. اور یہ نہ کہنا مطلب ہے کہ تم عزت میں کمی آئے. قابل عزت کی عزت ضرور کرنی ہے, بس عزت کرنی ہے, یہ تمہارا کام ہے, لیکن سجدہ ادھر کرنا. محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت اللہ تعالیٰ کی, احترام سب کا ہے. جو قابل احترام ان کا احترام. آپ کو مشکل کیا ہے؟ پھر تو آپ نے انتخاب کا دے دیا نا حق, کہ اب آپ یہ باتیں بنیادی بتا دی ہیں, اب آگے آپ انتخاب کرو. انتخاب کس بات کا؟ یہ بذات خود تو یہ کوئی چیز نہیں ہے, ان کا عملی صورت آئے گی تو پھر انتخاب نہیں ہے, استعمال کرو. استعمال. انتخاب کس بات کا؟ اللہ کا تم انتخاب نہیں کرتا, وہ پہلے منتخب ہے, بلکہ منتخب کائنات آ گیا ہے. اللہ کے بیچ سے آخری ہے پیغمبر, اس میں آپ کو چارج کو نہیں ہے. قرآن زبر دیر کر دے چلانا جاتا ہے, قرآن ہی پکا ہے, حدیث بھی پکی ہے, کرنا کیا ہے, زندگی چلانی ہے, چلتے جائیں. تو بات تو پھر وہی نکلتی ہے نا, پھر تو ضرورت نہیں نہ رہتی کس چیز, اس کے علاوہ کسی کیا کرنا تم ضرورت کو. تو عبارت تو ہم پر یہی ہوتا ہے کیا, جس جگہ بھی جائیں, جس چیز کو جاتے رہو گے اور مار کھاتے رہو گے. نہیں جناب, یہ میرے ذاتی اکیلے کی بات نہیں, سب کی بات ہے. زیادہ نہ جاؤ اور زیادہ نہ جاؤ, تھوڑا تھوڑا جاؤ اور آپ سے کماؤ. جو فرائض ہیں وہ پورے کرو, اور جو آرام آپ کا حق ہے وہ حاصل کرو. آرام پورا کرو, فرائض پورے کرو, اور تیاری اپنی کیا کرو. قبرستان میں زندگی کے اندر اپنی جگہ منتخب کر لینا قبر کی, کہ یہ جہاں ابا حضور تھا یا کوئی اور حضور جو بھی ہو آپ کا, کہتے یہ جگہ چھوڑو میرے لیے. ہاں, یہ نہ کہتے جہاں مرضی بدلے دخل کر دیں گے, یہ بھی اچھی جگہ ہوتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہاں دفن ہونا ہے. تمہارے ہوتے جا رہے ہو, میں کہتا ہوں اللہ پنچایت کر لو. اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے, لیکن تم مقرر کر لو اور وہاں پر جایا کرو یا دعا کیا کرو. اگر ابا آپ کے بدلے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے پہلو میں جگہ مانگو, امی حضور ہے تو ان کے قدموں میں جگہ مانگو. قبرستان میں جایا کرو. آپ کہتے ہیں فنڈ گھر ہے ہمارا, اس کی الاٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, کوئی نوٹیفکیشن نہیں کرنا. ہاں فائنل خبر پکی ہے, تو بس میرا میں خلوص کے ساتھ چل پڑو. اگر قبرستان میں جانے کا ڈر لگتا ہے تو استغفار نہ چھوڑنا, ڈر نکل جائے گا. پھر کیا دقت ہے, کوئی جگہ جگہ پکا قبرستان جا کے تسلیم کرے گا. ویسے ہی قبر کا جو ڈر یہ ہے, قبرستان کا ڈر دور کر دے, وہاں جایا کرو. آپ کو علم تو میں بتا نہیں رہا, کوئی علم نہیں کرنا, کسی قسم کے علم کی بات نہیں ہے. جو آپ کو عمر میں بڑا مل جائے اس کا ادب کر دو, جو مرتبے میں بڑا مل جائے اس کا ادب کر دو, جو علم میں بڑا مل جائے اس کا سلام کر دو, جو خانقاہ مل جائے وہ ادب سے سلام کرو. اور اسلام کیا کرنا ہے, دعا اسلام کرنا. چاہے تم سلوٹ کر کے آ جاؤ صاحب بازار کو, کیا لو صاحب بازار السلام علیکم سلوٹ, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ اظہار کرنا آپ نے, اور ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینے کی خواہش بند کر دو. یوں سمجھ لو یہ دروازے ہیں, ان سے ملتا بھی ہے اور ان میں سے انٹر ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. اب تمہاری مرضی شام کو سوال کر لو یا انٹر ہو کے داخل ہو جاؤ. یہ بات سمجھ آئی, یہ مشکل بات ہے. دوبارہ بات سن لو. یہ جو صاحبان مزار ہیں, یہ جو مقدس جگہ ہیں, عزت کے آستانے ہیں, ان میں دروازہ کہلاتا ہے
وہاں پر سوال کرو گے تو سوال پورا ہو جائے گا، اور دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگو گے تو وہ داخل مل جائے گا۔ ہماری تو ابتدا ہے جناب، ہم تو ابتدا کیا تھی؟ ابتدا یہی ہے کہ ہم اس کو عزت کا مقام بس سمجھتے ہیں۔ ہاں اندر داخل نہیں ہے، بس کچھ نہیں، آگے کچھ یہ پکڑ کے لے جائیں گے جس طرح بچہ اسکول سے بھاگا ہوتا ہے، یہ پھر 4 بچے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ جب واقعہ کیا بولے بھائی، جب واقعہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی دیکھ لیں، جب 4 بندے جائیں گے پکڑ کے، سر پہ اٹھایا ہوگا ہولی لائٹ کلمہ شہادت، اس وقت دقت ہو جائے گی۔ وہ پہلی شہادت آپ یہاں پڑھے، کلمہ شہادت آ رہے ہیں آپ کا خیال خرید ہے، وہ پھر آسانیاں آسانیاں ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں، پہلی ہمارے ان سے محبت ہے تو جانے کدھر ہے؟ پھر نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، اول اللہ آخر اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ پڑھنا شروع کر دے تو رونے کے رونے کے، اول اللہ کا ادھر اللہ ادھر اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ، ظاہر اللہ باطن اللہ، باہر اللہ اندر اللہ، اب اللہ ہی اللہ تو اللہ ہو کرتے جاؤ، سارا کچھ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بالکل درست، لیکن نہیں، بس ٹھیک ہے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اگر پھر تو کافی چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے نا۔ نہیں کرنا چاہیے، نہیں آپ نے اچھا کیا جو فرمایا آپ نے، کرنا چاہیے، چھٹکارا ہی کرنا میں چاہیے۔ تو اپنی بات کرتا ہوں میں نا، سمجھ دنیا کے دھندوں میں ہے، کوئی دھندے نہیں ہے، سننے میں بھی بات آتی ہے، بے کان بند کر کے تو سڑکوں بازاروں نہیں ٹھیک ہے، سنتے جاؤ، گھروں میں نہیں بند رکھے، لگے ہوئے آپ اپنے کاروبار میں، لیکن جس طرح سننے میں آتا ہے کہ بھائی ادھر آؤ سرکس دیکھو یا تماشا دیکھو، آپ تماشا نہیں دکھا رہا جاتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دنیا کی تماشے چھوڑتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو ان محفلوں میں بھی جایا کرو، اس لیے کہ اللہ رسول کا ذکر ہو، وہاں تک بات لے کے آ جاؤ۔ اچھا یہ ٹھیک، آپ اللہ رسول کا ذکر لے کے ساتھ لڈو بھی کھا لیتے، یعنی کسی اور کا ذکر بھی، غیر کا ذکر بھی، نہیں کسی کا ذکر کہ نہیں، جماعت کا ذکر ہے، جماعت کھانے کا ذکر ہے، سیاستدانوں کا بھی ذکر ہے، ہاں وہی کھانا بات نہیں اٹھاتے، ہاں، کوئی جماعت بنا رہے ہیں، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاست کیا کرنا ہے آپ نے؟ پنکھے کب چلیں گے بھائی؟ صاحب فلم لگے لیے دیکھ رہے کھول کھڑکی کھول پتہ نہیں چلتا تم ہمارے گھر لگے جلے لوگ ایسے اس وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے، اس کو لگا دیں گے وہ ہوا نکالنے والا گاس، ٹھیک ہے چلو کچھ بات ہو جاؤ۔ ہاں اور بولو، زیادہ نہیں مطلب لیڈر بنانے، کافی ہے اللہ کے وسلم 1000 سال، باقی لوگوں کے ساتھ جو خدمت کر سکتے ہو ان کی خدمت کر لو، کسی کو زندگی کو آسان بنا سکتے تو بنا دو، کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے تو کرو، یہ آگے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا جس کا نیکی کرتا، ہر ایک کے ساتھ نیکی سکتی، کچھ نہیں ملتا جنرل الفاظ بول دو کیا تو کیا حال ہے، ٹھیک ہے اب آپ بات کریں۔ اس سلسلے میں ایک میں پوچھا نا، ذہن میں دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ارشادات سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہاں یہ بہرحال ہے تو ضروری ہے، ہاں تو کوئی ایسی عملی روحانی تربیت کا بھی آپ کے ذہن میں پروگرام؟ ہاں بڑا، اچھا یہ ایسی چیز ہے جی صاحب، کہ آپ کو اگر دیا جائے نا وظیفہ، جی صاحب، آپ ایک 6 مہینے وظیفہ کرو، جی صاحب، اس کے بعد جو بات آپ کو ملے گی نا ہاں جی، وہ صرف یہی ملے گی کہ میری طرف تم نے لوٹ کے آ جانا، جی اب وظیفے سے پتہ کر لو یا ویسے پتہ کر لو، مثلا کوئی بھی آپ مقدس کتاب لے لو، وہ سارا علم یا تھیوری ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے والے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے سوائے نماز کی، عمل جو ہے اب کو نہیں ہے، جی کوئی اپنی شکل آپ بنانے دیں، اور اگر ہم بنائیں گے تو وہ گمراہی ہوگی، بدعت ہوگی۔ مثلا آپ کا میں تھوڑا گمراہ کروں گا آپ کو، ایک بات آپ سے ووٹ لینا چاہتا ہوں میں، جی صاحب، گمراہی کے ووٹ، اچھا جی دیکھو نا آج کا زمانہ بڑا ترقی کر رہا ہے، ایک بات صاحب ایک دم بزی ٹائم ہے، آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ 5 نمازیں پڑھنے کا آج کل ٹائم ہے، اندازہ لگاؤ، تو کچھ لوگ کہیں کہ ہاں جی بہت مشکل، تو میرا خیال ہے کہ ایک نماز بہت کافی ہے، اگر ہفتے میں خلوص سے پڑھ لی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ داد دے دیں گے، اور مجھے گمراہ وہ کریں گے، میں گمراہ کیوں کروں گا؟ اس لیے اسلام کی خوبی ہے، نہ اس نے چینج ہونا ہے تو نہ اسے چینج کرو، 5 نمازیں جی کر لو جبردی، کہتے سرد علاقے میں وضو کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بھرنا پڑ گیا، کبھی جنت میں جاؤ برف پڑے پڑے تو پھر بھی وضو کرنا،
وہ جی دیکھو نا بولے اللہ نے کہا کہ بولے دوزخ ہوگا اس میں آگ ہوگی، یہ چٹھے علاقے والے لوگ تو بڑے خوش ہوں کہ وہاں آگ ہوگی، یہ تم کہہ رہے ہو وہ نہیں کہہ رہے۔ اس لیے عملی شکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جیسے شریعت کہتے ہو اس کے علاوہ عملی شکل ہے ہی خلاص۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی عملی شکل کون ہے؟ باقی تعلقات میں عملی شکل ہے، ایک دوسرے کے یہاں جایا کرو، کھانا کھایا کرو، کھانا پکایا کرو، عملی شکل ہے۔ پھر دیکھو بھی تیرے بیٹیاں کنی ہیں، ہمارے بیٹے کنی ہیں، کچھ شادی کا موقع اچھا ہو جائے گا، یہ باقیات ہے عملی شکل۔ عملی شکل وہ پوچھے جو یہ کہا کہ میں بچوں کو پڑھائی بغیر گزارا کر سکتا ہوں، یہ تو تیری عملی شکل مجبوری ہے۔ بچے کہاں پڑھاؤ گے؟ اسلامی اسکول میں پڑھاؤ گے؟ کہتے نہیں جی تیرے کو انگریزی اسکول ہونا چاہیے، سیٹ داخلہ ملتا ہے آپ کے بچے کو، اور جامعہ نہیں میں بھی داخلہ ملتا ہے، بچہ کتنا مبارک ہو، آپ کیا کہو گے؟ داخلہ کوئی جامعہ نہیں میں بہت اچھے جا رہے ہیں، جامعہ اشرفی کے ساتھ ساتھ دونوں بہت اچھے جا رہے ہیں، تو سیٹ نہیں داخلہ مل جاتا ہے، کیا خیال ہے کہ اتنے داخل کراؤ چلے جامعہ شامع۔ آواز میرے یہ عملی شکل ہے۔ گمراہ تو لوگ ہیں لیکن نوکری آپ کی ملتی ہے پنجاب میں، کیا خیال ہے؟ جی دفعہ کر سینٹر کیا ہوتا ہے پنجاب میں کراؤ، نوکری آپ کو سینٹر میں مل سکتی ہے کہ چھوڑو پنجاب جہاں نوکری ملتی ہے وہیں۔ یہ آپ کے عملی شکل مجبوریاں ہیں زندگی کی، عملی بیماری کے بعد جا کے عملی ہے، یہ سارے عملیات ہیں۔ اصل میں اسلام کا عملیات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شریعت کی بات کرتے اور چلتے چلو، اتنا ٹائم نہیں تمہارے پاس شریعت پوری کر سکو۔ باقی کوئی گروپ بیہیویئر کر دیں، ٹریننگ کرا دیں، ایک ہم جماعت بتا دیں، مبالغہ کی جماعت بتا دیں، 5 شخص ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کرتے جائیں، مطلب اللہ کرتے کرتے دنیا سے محتاج ہیں، کل پیسے ہی مانگتے پڑے یار، جیسے اللہ والے بندے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا نا قرآن شریف مطلب میں پڑھتا ہے، جامعہ وغیرہ میں پڑھتا ہے، دارالعلوم سے بھر تحصیل ہو گیا، درس نظامی کر رہے ہیں آپ، کتنا کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں، آپ کی نوکری کا بچہ سے ماں ہو جائے۔ آپ بات ہے میرے مطلب پورا درس نظامی کر لیا، آپس بھی ہے، قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، فقہ بھی جانتا ہے، اور سارا وہ فن تفسیر بھی جانتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو سب کچھ جانتا ہے، نوکری کہاں ملے گی؟ اسی مسجد میں۔ اور ایک ان پڑھ آدمی گدھا کا پتر بھی ہے، تو اسے میں چیف کا پڑھ پڑھا کے آ گیا، بچہ پکا جیسے پڑھ پڑھا کے آ گیا، کہتے مبارک ہو، بس وہ تو ہو گیا۔ تو مدعا یہ دیکھو کہ تم کس سال سے جا رہے ہو، اب کوئی اور یہاں پر ٹیکنیکل بنا لیں، فریم ورک اور بنا دیں نا۔ یہ جو بتا رہا ہوں کہ پہلے اتنے فارمولے آپ کے اوپر بندے پہ چڑھے ہوئے ہیں، چھوڑ دے فارمولے، جس بازار میں دکان ہوگی اس بازار کا فارمولہ ہوگا، کمیٹی بنی ہوتی ہے آپ کی، ہوتا ہے نا، تو کہیے آج کل چھٹی ہوگی بازار میں، تم چھٹی کرنی پڑے گی، دفتر والے کہتے ہیں چھٹی چھٹی، یونین والے کہتے ہیں چھٹی چھٹی، مطلب ہے کہ یہ اتنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ یہ کام کرو کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار سمجھتے ہوئے اللہ کے شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرو، اور مسلمانوں کی خدمت کرو جتنی کر سکتے ہو، اور یہ دل کے اندر جو ہے وہ روشنی آ جائے گی۔ عملی شکل جو ہے، میں آپ کو عملی شکل ابھی کہتا ہوں، ایسے بیٹھو یہاں پر، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ عملی شکل میری عملی شکل یہ ہے۔ ہاں جی بہار آدمی ہوتا ہے نا عملی شکل، بیٹھو جی صاحب، آپ مطلب آئے تو میرے پاس عملی شکل کرنے، ادھر بیٹھو، ادھر منہ کرو۔ میرے یہ بزرگ آئے عملی شکل سیکھنے کے لیے، ابھی میں مثال دے رہا ہوں، سچی بات نہیں ہے۔ اچھا مطلب ابھی فائنل نہیں ہے، آپ یہ جب میں یوں کروں گا کہ آپ چلنا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ یہ ہے ابھی دفعی بات۔ اچھا اصلی میں اس کے بعد کروں گا، ریاست کرا رہا ہوں۔ اچھا پڑھو آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ۔ یا رب العالمین، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ ہاں کیا نہیں میں سوچ رہا ہوں جی، میں دیانتداری سے کہوں یا آئے ہو آپ کے لیے کہوں؟ آئے ہو عملی شکل کے لیے، ہاں جی عملی شکل کے لیے آئے ہو۔ فیصلوں میری یہ جو خواہشات کی درخواستیں تیرے پاس گئی ہوئی ہیں وہ میں ساری وڈرا کرتا ہوں، آپ نے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ بنا رکھ بگاڑ رکھ، مجھے جہاں مرضی رکھ، میں راضی رہوں گا، تا حیات تا مرض۔ جی میں نے مکمل اپنے آپ کو جس طرح دریا کی لہروں کے حوالے کرتے ہیں، اس طرح میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ آج کے بعد میں کوئی درخواست نہیں بھیجوں، تیری مرضی پہ چلوں۔ جب یہ ہاں کرنے کا قابل ہو گیا پھر آپ اپنی شکل لینے کے لیے میرے پاس آ جائیں، فی الحال ریہرسل کافی ہے، بیٹھو وہاں۔ اس لیے جب اس ہوتا ہے نا بزرگوں کی خانقاہ پر کہ کتنے آسمان جلسے ہوتے ہیں نا، جو ڈھیروں ڈھیرا ہوتا ہے، تو صاحب مزار کے پاس جاؤ نا، سناؤ جی کتنے بندے، 15 لاکھ بندہ ہو گیا یہاں سے، کوئی بندہ نہیں آیا آج سارا دن، کیا کہہ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا،
ہجوم تو بڑا ہے، بندہ کون آیا؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ کہ وہ جو اس راستے پر چلنے والا ہو، تو اس راستے پر سے گزرنے والے اس راستے کے مسافر نہیں ہوتے سارے. عملی شکل کا میں نے آپ کو لکھ کے پہلے بتایا تھا، آرزویں پوری کرنے والے اور ہوتے ہیں بزرگ پیر صاحب، آرزو طے کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے. ترک آرزو کا حوصلہ ہے تو آپ عملی شکل میں آؤ. جب ترک آرزو کا حوصلہ ہو جائے گا آپ ہمارے عملی شکل میں. آپ میرے عملی بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، میں نے 10 سال میں بڑے لوگ تیار کیے ہیں عملی شکل میں. کوئی 3 ہو گئے. کتنے ہو گئے 10 سال میں؟ 3 ہو گئے. 2 تو ویسے فوت ہو گئے، ایک بیمار ہے آج کل وہ بھی فوت ہو جائے گا. کیا بات ہے؟ فوت کا مطلب دنیا سے فوت ہونا. اچھا داخل ہو جانا اس کی رضا میں. اب اس کی رضا کا کام جاننا یہ بڑا مشکل ہے. مطلب یہ سیدھا سادہ جاننا یہ اس کی رضا کا فیصلہ ہے. تو بندہ ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، بس والے کنڈکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، ڈرائیور گندے ڈرائیور کے حوالے کرتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کے حوالے ذرا مشکل ہے. دیکھو میں تجربے کے بغیر کیسے کروں؟ جس کو اللہ کو تو سچا اللہ سمجھتا ہے اس کے حوالے کر دیا اپنے آپ. فار آل ٹائمز ٹو کم، کہ وہ بنا کے رکھے، بگاڑ کے رکھے، سنوار کے رکھے، یہاں رکھے، وہاں رکھے، رکھے نہ رکھے. کئی آدمی نکلیں گے جو یہ بات کر جائیں گے. مطلب اگر 10 سال میں 3 پہلے مل گئے، 10 سال میں 5 اور مل جائیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے. میں اصل میں ہوتا ہے آپ ٹھیک بتائیں آپ نے کہ میں آپ کا مفہوم بولو 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 بولو. آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہاں میں سمجھ گیا، اب آپ سمجھ جاتے. بولو. میرا یہ مطلب تھا کہ اب آپ فرماتے ہیں نا، آپ جو کوئی کوشش کرتے ہیں تاکہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ ایک تعلق مانتے ہیں. بڑا اچھا خوبصورت بات ہے، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل میں جانتا ہوں، مکمل کریں. مانتا ہوں، اثر آ رہی ہے. وقت تھوڑا ہے جو فرماتے ہیں بالکل سمجھ گیا. آگے چلو. اعتماد ہے اس سے لے گئے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال آگے چلو آگے چلو. تو وہ وقت جا کے اب یہاں سے بسوں ویگنوں کے بعد اپنے گھر پہنچیں گے نا، آج کی رات آرام کریں. جو اٹک جائے گا ذہن میں وہی کافی ہے. میں اسی پر آ گئی. اچھا جو کوئی بات جو رہ جائے گی وہی کافی ہے، وہی کافی ہے. سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، 10 آدمی بیٹھے ہیں نا، آپ کے بدلے میں 1% رہ جائے گی، کسی کے پاس 90% رہ جائے گی. ٹھیک ہے. میں تو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات سب کے ساتھ کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو جو کیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو آج سمجھ نہیں آئے گی، آنے والے زمانے کی بات سمجھ آئے گی. شرمندگی ہوتی ہے نا اس بات پر کہ آپ نے چند باتیں بتائیں. دیکھو جی آپ باتیں ہیں. جی صاحب. مخصوص بات آپ سے نہیں کی ہے، سب سے بات کی ہے. جی صاحب. مخصوص بات میں نے ایک آپ سے کیا ہے. اگر آپ مخصوص بات پہ چلنے کے قابل ہو یا چلنا چاہتے ہو تو پھر ادھر آ کے بیٹھ کے شروع کرو. صحیح ہے. آپ تو آپ ایک بات سن رہے ہیں، جی جی، اس بات میں سے آپ کو جو کام کی چیز آپ سمجھتے جاؤ، جو آپ کر سکتے ہو کرتے جاؤ. اچھا جی. پھر آتا ہے دانوں کے ہفتے کے بعد چلا جاتے ہو. جی. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. مکمل کرنے کے لیے تو پھر دوائی اور ہے تو علم بھی اور ہے. اچھا. وہاں تو علم لینا نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، چٹھی رسان خود ہی آگے چٹھی دے گا. یہ ہمارا وظیفہ ہے. کیا وظیفہ ہے؟ جی صاحب. ہمارے لیے آسان وظیفہ ہے. ہاں جی. کہ جہاں تم یہ سمجھو کہ اب مصیبت جو ہے نا انتہا کی پہنچ رہی ہے، وہاں سے مصیبت ختم ہونے کا وقت آ گیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ہے عملی شکل. اچھا گروپ سارے کو عملی شکل میں ڈالا جائے کہ اس کو آج مطلب محفل کی جائے، پھر محفل ذکر کی جائے، پھر سب لوگوں کو اندر سے روشنی نظر آئے، پھر کچھ سچ بولیں گے لاڈی نظر آئی، کچھ جھوٹ بولنے شروع کرے مجھے بھی نظر آئی ہے کہ مجھے یہ خواب آیا، مجھے اس کو وہ خواب سنا رہی ہو، تو بھائی کہانی بن جائے گی، عذاب سے 10 سال ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا؟ وہ کہتے ہیں سارے خواب سارے جا رہے میں ہی رہ گیا. کہتے مجھے بھی مطلب یہ بات سمجھ آئی. تو میں نے جناب یہ آپ کو سجیسٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کریں. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے تو گزارش کی تھی آپ کے ہے ایسا. ہاں بالکل ہے، بتاتا رہا ہوں. میں یاد سیمپل دیا نا، میں یاد ہی شروع کراتا ہوں. صحیح ہے. 3 آدمی مل گیا پچھلے 10 سال میں. اچھا جی. تو اور بھی مل جائیں گے. اچھا ہی ہے بالکل.
ٹھیک ہے. آپ نے اصلی بتا دیں ہم نے باپ کیسے سیکھا, ہمیں یہاں سے باپ سے کیا جی وضو کرو کلمہ پڑھو کہ آج کے بعد تو اللہ کے حوالے کر, ابھی کہ بسم اللہ اللہ کے حوالے کر, بس ختم ہوگی بات. انہوں نے کہا اللہ سچا ہے, ہم نے کہا سچا ہے, کہ مان لو کہ اللہ سچا ہے, ہم نے مان لیا اللہ ہے سچا ہے, جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, تیرے لیے بہتر کرتا ہے, چل پھر تیرے کام کیے. تو اللہ کے مہمان نے جو کھلاتا کھائی جائے, پاکا کھلاتا ہے پاکا کھائیے. بس اللہ کو کام میں لگانا, وہ کہتے ہمارے لیجیے ہمارے کام اچھی چیز ہمارے سمجھیے, ہم اللہ کو کام میں اپنے کام میں لگائیں. ہاں ہم اللہ کام میں لگنا چاہتے ہیں, یہ ہماری تعلیم, یہ اصلی تعلیم کی بات کر رہا ہوں, علم سے باہر والی. اللہ کو اپنے کام پہ لگاتا ہے تو اللہ کام نہیں کرتا خود. یہ قصہ ہے عملیات کا, عمل سے مراد ہے, عملیات عمل سے ہے. جی سر, عمل کی بات کر رہا ہوں. آپ نے درست فرمایا میرے لیے, آپ نے فرمایا, میں پھر اس سبق کو دہراتا ہوں کہ جو مجھے رہ جائے اٹک جائے اسی پر کاربند رہوں. آپ کے یہاں سے جو ارشادات ہوتے ہیں, جو توضیحات ہوتی ہیں, میں جواب نہیں کرتا, جو اٹک کے رہ جائے وہی آپ کا ہے. باقی دریا گزرنے دو, جتنی آپ کے پودوں کی ضرورت ہے اتنا پانی لگ جائے گا, باقی دریا چلتا جائے گا. اب تو بند نہ لگا دریا کو, وہ چلتا جا رہا ہے. آج شراب کرے گا, اگلے پنڈ میں جا کے شراب کرے گا, اگلا صدی میں کیا کرے گا, اسی کا دقت والی بات ہے. جس کنارے سے دریا گزرا ہے کنارہ شراب ہو جائے, باقی دریا کیا لے کے جا رہا ہے, کدھر ہو کے جا رہا ہے, کیا پتہ کس کو بات ہو رہی ہے. کبھی آپ نے سنی بات کی اپنے بچے کو سنا دی تو وہ پتہ کیا بن جائے. اس لیے یہ کوئی بات نہیں سنی. ہاں صداقت ہونی چاہیے, آنے والے کی صداقت اور بولنے والے کی صداقت, اور یہ یاد رکھنا چاہیے. اگر بات بتانے والا یا بات دینے والا مجھے بات دیتا ہے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. کسی اسٹیج میں اگر یہ محسوس کرو کہ بات نہیں آ رہی ہے تو صاف معذرت کرو, نہیں ہے اب بات نہیں ہے. اچھا, کبھی کسی ایسے سامعین کو ایڈریس نہ کرو جن کا مجموعی تم ذہن کو آگاہ نہ ہو, جن کے قلوب سے تم آگاہ نہ ہو. ایسے نہیں مطلب ان کو قرآن سناتے رہنا. ایک واقعہ پھر بتاتا ہوں. ایسے ہے کہ آپ کسی کیفیت کے ماتحت بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, میں سمجھتا تو نہیں, لیکن یہ جو سمجھتے نہیں ہو تو بولتے کیوں, تمہیں کیا پتا کیا بولتے ہو. میں کرنے لگا ہوں جو بات, وہ ایک اس مقام کی بات ہوتی ہے, آپ کرتے جاتے ہیں, وہ نہیں میرے لیے ہوتی تو میں اس کو وصول نہیں کرتا, مجھے نہیں وہ داخل ہوتی. اس میں کوئی بے احترامی تو نہیں ہوتی کہ میں اس کو نہیں. دیکھو آپ کی استعداد سے باہر جو چیز ہے اس کے احترام یا بے احترام کی بات کیا ہے. ایک بات بتایا, جہاں معروم ہو رہے ہو وہاں مجھے پرواہ نہیں. ایک چیز آپ کے مطلب کی ہے تم اس کو ذہن میں نہیں رکھ سکے یا ایڈجسٹ نہیں کر رہے, اب اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کی. اصل میں تو میں بات کر رہا ہوں. اب ایک آدمی جو ہے وہاں سے مطلب آنکھیں بند کر دیتا ہے, جلوہ ہے تو آنکھیں بند کر دو گے تو جلوہ تو نکل جائے گا. جلوہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, اور بات کان سے سنی جاتی ہے, اور بات دل سے محسوس کی جاتی ہے, اور دل نہ ہو تو محسوس کون کرے گا. دماغ لے کے بیٹھو گے تو بات محسوس کیسے ہوگی, محسوس تو دل سے ہوتی ہے. اگر آپ نقلی طور پر آتے ہو تو نقلی طور پر نتیجہ لوگے, اللہ کے لیے آتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. آتے کیوں ہو, چاہتے کیوں ہو کسی کام کے لیے, اللہ کی تلاش ہے یا اپنی تلاش ہے یا مقصد کی تلاش ہے. میں ویسے جلدی آپ لوگوں کو فارغ کر دیتا ہوں کہ مقصد کی تلاش, دنیاوی مقصد کی تلاش والے میرے ساتھ کوئی کام ہی فائدہ ہوگا. مجھے خود نہیں پتا مقصد کیا ہوتا دنیاوی. خود میں آپ کہتا ہوں کہ یہ دیکھو میں پنکھا نہیں چلا, کوئی دیکھو کیا سلسلہ ہے, کیسے چلاتے ہیں آپ, کہتے مجھے بٹن دبا دیتے, مجھے خود نہیں پتا کیا ہے. جو مجھے پتا ہے وہی بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو بات سمجھائی, کیا سمجھائی. پھر کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے مر جاؤ, پھر کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے مر جاؤ, پھر کہہ رہا ہوں کہ خوشی اور غم کو جائزہ لو. جس بات پہ خوش ہو کہیں یہ غم والی بات نہ ہو, جس بات سے غمگین رہتے ہو کہیں وہی خوشی والی بات نہ ہو. وہ آسان تو پوچھا ہو وہ شر القم, این ممکن ہے تو پسند کرو وہ چیز تمہارے لیے بری ہو, وہ این ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. تمہیں بہتر اور نہ بہتر معلوم نہیں ہے, تم کیا کرتے جا رہے خدا کا خوف. اس لیے جب کبھی اندر کوئی بات ڈیولپ ہونا شروع ہو تو اس کو الفاظ نہ دیا کرو, چلنے دو اندر. کیا کہا, چلنے دو اندر. آپ کی ساری باتیں کرتے ہو کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آپ کو مشکل لگے وہ بات بھی غور کیا کرو, الفاظ نہ دیا کرو, خود سوچا کرو. ذمہ داری اسی کا نام ہے. ذمہ داری کیا ہے, ہر وہ کام جو اللہ کے راستے پر صاحب نیت کو ملے وہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے مجھے سمجھ کام آئی بات, سمجھ کام آئی ہے اس سے ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے, ہر چیز سمجھ آئی ہے,
یہ نہیں ہے کہ انسان عام طور پر کرتا ہے تو کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ضمیر آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کام کرتا جائے، تو جواب کیا بتاتا ہے کہ ہم ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ بینک کیا ہے، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ہے، کہ سر تو سمجھ نہیں آتی ضمیر کی بات ہے، تو جو کیا ہو گیا کہ آگے یہ کام مشکل ہے۔ اس لیے بڑے سنسیئر ہونا اپنی ذات کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ عوام بھائی اپنی ذات میں نہیں، اپنے خلاف ہاتھ نہیں، کون نہیں، خدا رحم کرے آپ لوگوں پر۔ ہاں آپ بولو، تمہارے کیا خیال ہے، بولو۔ میں نے پوچھنا تھا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ ہاں استعداد میں اضافہ ممکن ہے، استعداد میں بوجھ نہ ڈالو، کیا کہا؟ استعداد پر بوجھ نہ ڈالو، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھ آ رہا نہیں پتہ کیا، کبھی بچے کو بڑا کرنے کا کوئی نسخہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ ویٹ کرو، بچہ خود بڑا جائے، تو آپ کچھ عرصے کے بعد کہے گا شادی کرو، تو اس کا نکالے پہ جانے استعداد بڑھانا جو مطلب مشین کے ساتھ بچے کو کھاد کھلا کے بڑا کر دے، کیا بڑا کر دے، ویٹ کرو، خود بخود بڑھ جائے گی، استعداد خود بخود بڑھ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں استعداد کو بڑھایا ہی کرتے، جب ذمہ داری آتی ہے استعداد بڑھ جاتی ہے۔ مطلب آپ کو اگر ملک دے دیا جائے نا، بادشاہ ہے، آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے یا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، خود بخود استعداد بڑھ جائے گی اور آپ جاگنا شروع کر دو گے، تو آپ پریشان ہونا شروع کر دو، بیچارے دونوں پریشان ہیں، سارے پریشان ہیں۔ پنجاب میں مطلب چھوٹا بھائی پریشان ہے، بڑی بھائی چھوٹی بھائی ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، میرا مطلب یہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، سارے پریشان ہیں، اور تم لوگ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا مطلب سیاست میں، یہ پریشان نہیں ہے۔ استعداد باقی کا لینا ہم نے، کھانا پکانے کی استعداد بڑھاؤ گے تو مہمان آ جائیں گے، آپ بات میں مہمان منگوا لو، بہت اچھے محبوب منگا، خود بخود استعداد بڑی بڑی ہوگی۔ آپ گھر میں دعوت کیا کرو، ہفتے کے اندر ایک دن دعوت دیجیے سارے ملنے والوں کو، 30 آدمی کو دعوت دے دو تو کھانا کم از کم 35 کے پک جائے گا، ادھار لے لو گے لیکن پکے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ استعداد کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمہ داری جو بڑھتی جاتی ہے، استعداد بڑھتی جاتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑھانے کا نسخہ کون نہیں ہے، استعمال کا نسخہ ہے، استعمال کرو گے تو بڑھے گی۔ تو سابق سوار وہ ہوتا ہے شاہ سوار جو شاہ سواری کرے، things are done by doing them۔ ایک اور انگریزی کا مشہور ہے، they dance best who have learned to dance، کہ ڈانس وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے لرن کیا، وہ تو سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ استعداد بڑھانے کے لیے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے گی، خود بخود ہی چل پڑے گا، کیا میں ترک نہیں کرنا۔ اور اگر جواز پہنچو گے کیا نہ رکھنا پڑے تو ڈاکٹر لکھ کے دے گا کہ یہ آدمی مریض ہے، وہ ڈاکٹر کیا لکھے گا، دیتا لکھے گا، والا کیا جانتا ہے کہ یہ تیرا میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کتنے بیمار ہو تو کتنے صحت مند ہو۔ ہاں اس بات سے بولو، آپ بولو۔ آپ نے جو فرمایا فارمولا کوئی نہیں ہے، ہاں فارمولا پھنسائی۔ ہاں دوسرا یہ کہ جو پروسیس ہے ہر چیز کا اپنا پروسیسر کو روکو، ہاں لیٹ اٹ کنٹینیو۔ ہاں اور ہاں ٹھیک ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ تم برے ماحول میں بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اچھا نتیجہ نکلے۔ تم نے اس کو ٹھیک کرنا اپنے آپ کو۔ میرے والے میں گانے والے بازار کے اندر ہم نے بلی اللہ کرے، اس سے پوچھا کہاں تھا، کہتے وہاں پر ادھر لوگ گایا کرتے تھے، گانا گاتے تھے، سارے شہر کے برے لوگ تھے، تم کیا کرتے تھے؟ کہتے اللہ اللہ کرتا تھا، مجھے بات۔ اب ایسے میں کسی جگہ پر ہر جگہ پر ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، تم نیت لے کے کھڑے ہو جاؤ نا، آپ کو اچھائی کی خوراک ہر بدی کے علاقے میں مل جائے گی۔ آپ نے سنا وہ کہانی ایک بزرگ کی، ایک بزرگ نے مطلب اس کو یہ تھا کہ وہ کسی کے ہاں گیا، گانے والی عورت تھی، کوئی بری عورت تھی، اس نے اس کے مالک اس کو خرید لیا ایک رات کے لیے، اور اسے کہا کہ دیکھو آج میں آ کے رکھتا ہوں، میں تمہیں جیسے استعمال کروں گا۔ ہاں تم نے پے کیا، جب وضو کر کھڑا ہو گیا، اس کو کھڑا کیا نماز میں، دعا کی یا اللہ یہاں تک میں لا سکتا ہوں، آگے تیرا حکم ہی چلا سکتا ہے، اس کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ ولی اللہ بن گئی لڑکی۔ آپ کو بات سمجھ؟ تو مطلب ہے کہ لوگوں نے سب کچھ کیا، ہر شے ہر دفعہ ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے نئی بات کیا رہ گئی ہے؟ فرعون سے بڑے تم باغی نہیں بن سکتے۔ تو لوگوں نے برے علاقے سے بھی اچھے اچھے چیزیں ہوئی، تو گندے دریاؤں سے بھی اچھی مچھلیاں پکڑ کے آ گئے، لے آئے، بچا لائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے تم نے کچھ نہیں کرنا۔ میں تو بہت اچھی بات کر رہا ہوں، کرنا کچھ نہیں ہے، کرنے والا ایک کام تھا دنیاوی طور پر، دنیاوی طور پر اب بات دینی کی بات الگ کروں گا، دنیاوی طور پر ایک کام تھا انسان کے لیے کہ موت سے بچتا، وہ نہیں بچتا۔ یہ کوشش کیا ہے ساری موت سے بچنے کی دنیاوی طور پر، یہ کام کرنے تک بہت نہ ڈاکٹر کر سکے ہیں، نہ امریکہ کر سکا ہے، نہ روس کر سکا۔
موت سے بچنے کا کام تھا وہ نہیں بچ سکے. تو دین تو ایک کام ہے کہ آپ نے اللہ کا فضل تلاش کرو غور دیکھو اور حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب قریب ہو جاؤ. یہ دو باتیں. عملی اللہ تعالیٰ آپ عمل بتاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس بات میں مطلب آپ کو راستہ بتایا کہ تمہیں سمجھ جاتی میرا گھر تو کیا کرو سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ. کیا کہا میں نے سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ. جیسے بھی سجدہ کر قریب ہو جاؤ یعنی کہ مان اور میں تیرے قریب ہوں. وہ تو احسان تو کرنا تو اس کو احسان خود کرتا ہے. وہ جیسے بینائی دیا ہے آپ کو عقل دیا ذہن دیا شکل دیا وہ کیا دیا کہ نہیں دیا تو وہ عرفان نہیں دے گا سکون نہیں دے گا. تم نے خود ملاوٹ کرتے ہو ملاوٹ کرنا چھوڑ دو ان شاء اللہ بہت کچھ ہوگا. بس ملاؤ رہنے دو جو بات ہے وہیں تک. ولی اللہ نہ بنو اگر نہیں اللہ نے بنایا تو کیوں بناتے ہو. جتنا اللہ نے بنایا وہ کافی نہیں ہے. اچھا انسان بنایا اچھا انسان بنے مطلب مبالغہ نہ کرو اپنی ذات کے اندر. چلیے کیا کثرت نفسی بھی نہیں کرو مبالغہ بھی نہیں کرو. جو تم ہو وہی کافی ہے. ڈاٹ ہاں بات بولو. چھوٹے گھر اپنا گھر ہے آپ کا گھر میری بچے کا گھر ہے ان کے لیے دعا کرنا تمہارا فرض ہے. ایک بات کیا کہا میں دعا ان کی حفاظت تمہارا فرض ہے. ان کے لیے دعا کرنا تمہارا فرض ہے. ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا تمہارا فرض ہے. یا اللہ میرے گھر والوں پر اپنا فضل ہے ان کو اپنے اس دین کے اندر محفوظ رکھ. لادینیت کا حملہ ہو رہا ہے اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ. لادینیت جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہی ہے بی سی آر کے ذریعے آ رہی ہے ماحول کے ذریعے آ رہی ہے اخباروں کے ذریعے آ رہی ہے سیاست کے ذریعے ہر طرح سے آ رہی ہے. ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ دین کے لیے. یہ دعا کیا کرو جس طرح ان کے لیے تم روٹی لاتے ہو اس طرح ان کے لیے نیکی میں لایا کرو. کہتے ہیں مطلب یہ ضروری ہے. تو اولاد کی خاطر مطلب ہے تھوڑا اپنا نیکی کے اندر چرچا بہتر کرو نیکی میں دخل گزر کے رکھو. اور بات سلیم چودھری بولے کدھر چلے گا سلیم چودھری. ہاں بولو کوئی چیز بولو. چلے طبیعت ڈاکٹر نہیں بول رہے نوجوان نہیں ملے آپ لوگ بولو نہیں بولتے. ہاں بولو آپ بولو. دوسروں کو مروب کرنے کی جو خواہش ہے تب لا رہے ہاں دوسروں کو مروب کرنے کی جو خواہش ہے نا یہ ہے دراصل انسان کی صلاحیت کی رکاوٹ ہے. صلاحیت جن لوگوں میں مروب ہوا پہ آپ کو کرتے ہو جن لوگوں کے اندر ان لوگوں کا درجہ دیکھ لو کون لوگ ہیں. تو اس لیے اچھے لوگوں میں مروب کرنے کی خواہش کرو تو پھر آپ کو بہتر بات سمجھ آئے گی. جو علاقہ تمہیں چننا ہے جہاں مروب کرتے ہو اس سے بہتر انسانوں کی تلاش کرو. یہ مروب کرتا ہے انسان انفیریئر لوگوں میں تو پہلے غلطی کھا اٹھا کہ اسے ہلکا ہی انفیریئر چنا جہاں مروب کرتا ہے. اپنے سے سپیریئر تلاش کرو اور پھر مروب کرنے کی خواہش نکل جائے گی. اپنے سے بہتر کی تلاش کرو. جہاں تم متاثر ہو سکتے ہو وہاں جاؤ. متاثر کرنے والی خواہش چھوڑ دو. آپ بات سمجھ رہے ہیں. توفیق کو کیا ہوتا ہے توفیق کہتے ہیں کہ انسان پر محنت کی عادت آسان ہو جائے اس کو بھی توفیق الہی کہتے ہیں. یہ ایک مستند قول ہے. کیا ہے اگر محنت کی عادت آسان ہو جائے تو یہ بھی توفیق الہی کہلاتے ہیں. اور اگر آپ کی کمائی ہوئی دولت جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا آپ پر آسان ہو جائے تو یہ بھی توفیق الہی کہلاتے ہیں. اور آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے آدمی کو اگر آپ کا حوصلہ بڑھ جائے معاف کرنے کا تو یہ توفیق الہی کہتے ہیں. آپ کے ساتھ جس سے مطلب آپ نے زیادتی کر دیا معافی مانگنے میں پہل کر جائیں تو یہ توفیق الہی کہتے ہیں. توفیق الہی کے یہ شعبے ہیں ظاہر بات. اور اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ غریبی آ گئی ہے غریبی کے جاننے کے بعد سجدہ شکر کر جاؤ تو یہ توفیق الہی ہے. مطلب اگر مشکل آ جائے تو مشکل کے وقت صبر کی بجائے شکر کر جاؤ تو یہ تو بڑی توفیق الہی ہے. بڑے لوگوں کو یہ بات ملتی ہے. جن لوگوں کو کہ جن لوگوں کا صابرین کے اندر نام ہے دراصل وہ شاکرین تھے. جتنے بھی مطلب شہداء کرام ہیں علی مقام ہیں ہم کہتے ہیں صابرین ہیں. صابرین تو صابرین کا مقام ہے وہ تو شاکرین تھے. صابرین کے اندر مقام صبر میں مقام شکر پیدا کرنے والے وہ لوگ. یہ توفیق الہی ہے انتہا کہ جن لوگوں کو مقام صبر عطا کیا انہوں نے مقام شکر بنا دیا. جو تیری رضا کا یہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں. تو ایک کہانی کے طور پر بتاتا ہوں کہ ایک بندہ اس کے بعد گیا درویش لوگ شہر کے دریا میں ڈھال لگا دی. جگہ پر ڈھال لگاتے دریا کاٹ رہا کٹاؤ. بابا جی کے پاس گیا بابا جی دریا نے ہمارے شہر کی کٹاؤ کر دیا کیا کرو. اس نے کہا یہ کیا کرنے والی بات. اس نے کدال پکڑی کئی
کہتے گرانا شروع کر دیا، کہتے اصلاح یہ کہ میری بھی نہیں اصلاح، وہ گرتے تھے گرنے دو، وہ دریا نے رخ موڑ لی. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ دریا جو سب رخ موڑ جاتے ہیں، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر وہ تیرے ساتھ ہو گیا. مدعا یہ کہ اتنا سارا کام کر دو تو فکر ہے کیا اللہ کی جہاں واقعہ ہو رہا ہے وہاں اس کے ساتھ. اپنے دل میں، آپ تو خیر دماغ والے اچھے ہو کہ نہیں ہو مجھے نہیں پتا، آپ اپنے دل میں بیٹھ کے سوچو کہ سیاست کے اندر جو دو آدمی ووٹ مانگ رہے ہیں آپ سے، دو گروہ، ان میں سے اچھا آدمی کون ہے؟ جماعت کے حساب سے بے نیاز ہو کے اپنی عاقبت کے خیال سے اچھے انسان کو ووٹ دیتے بات ہے. اور جہاں سچ بولنے پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے وہاں سچ بول جائے. مقصد ہے کہ یہ حوصلے کی بات ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو جھوٹ کے لباس سے بنا، ولا تکتموا الحق، اور ہم چھپا بھی نہ جب جانتے ہو. گویا کہ گواہی کو برملا صحیح گواہی دینا جا رہے ہیں، یہ توفیق ہے. سچ چھپانا نہ، یہ توفیق ہے. لیکن بڑے بڑے شعبے ہیں. ایک بندہ خلا میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، کہتے یہ رستہ تو کوئی، تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہتے ادھر بندہ ایک آئے گا ابھی. کہتے ادھر بندہ تو پرندہ نہیں آئے گا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے پہلے تو آپ ہی آ گئے جو مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو مطلب بندہ تو خود بخود ہی آ جائے گا. تو یہ ہے توفیق الہی، اعتماد الہی کو بولتے ہیں توفیق الہی. اس کے فیصلے پر اعتماد کرو اور انتظار کرو اور پھر خوش رہو اور پھر واقعہ ہو جائے گا. اور کے بعد راستہ کچھ عرصہ کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کریں گے. رمضان سے کیا بار ہے؟ بعد آئے گا جان دو کدھر لے کے چلے گئے. یہ کیا کہتے ہیں دادا لگا تاریخ کیا ہوگی؟ 28 ہو جائے، 27 کو لاسٹ ہوگا. اب اور اترا بھی شروع ہو جائے گی نا. ایک کسی آدمی کے پاس آپ لوگوں کا ایڈریس ہے سب کا، وہ کدھر گیا بھوشن سوچ دو میر تیرے پاس سب کا ایڈریس، ذرا اسٹینڈ اپ ہو جاؤ، کھڑے ہو. آپ لوگوں نے اس کو ایڈریس دیا ہو سب نے؟ ہاں یہ گپا مارتا نہیں جا رہا. آپ کا ایڈریس نہیں ہے نا؟ آپ کا بھی نہیں ہے نا؟ اندازہ لگا آپ نے لکھا دیا. سب لوگ اس کو ایڈریس دے دیں. میں جس وقت پھر ہم جمعے کو آپ کو مارننگ کو بلائیں گے رمضان سے. ہاں تھوڑا سا مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس میں واپسی آگے پھر میں آپ کو لیٹر دیکھ لوں گا. تجاب میں چلا دوں گا، آپ تک پہنچا دے گا خبر. ایڈریس سب کا اس شخص کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا ہے اس کے پاس؟ آپ کا ہے؟ جن کا ایڈریس ہے ان کے لیے دعا کرو، اس کو یاد دے دو ایسے. ربنا فرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین تمام حاضرین پر رحم فرما، ان کے گھروں کو آسانیاں سکون والا بنا یا رب. زندگی پہ مہربانی خاص فرما یا رب العالمین. ملک پر رحم فرما، لاہور پر رحم فرما یا رب، مسلمانوں پر رحم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق. تمام حاضرین کی جو دلی آرزو ہیں یا رب العالمین مہربانی فرما دے. آمین برحمتک.